بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 31 اور لوط علیہ السلام کا قصہ جو پچھلی نشست میں ہم نے شروع کیا اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آج لوط علیہ السلام کے قصے کے ذیل میں سورہ ہود کی آیات 77 تا 83 اور پھر سورۃ الشعراء آیات 160 تا 164 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ جو شائع شدہ کتاب ہے وہ صفحات ہیں اس کے 98 اور 100۔ یہ بات آپ کے علم ہے کہ ایک واقعہ بیان ہوا، اب چند مقامات قرآن پاک کے ان مقامات پر جو آیات آئی ہیں اس واقعے سے متعلق ان کا آپ کے سامنے مطالعہ رکھتے ہیں۔ یہ بات پہلے حصے اور دوسرے حصے میں بھی رہی، اور اب چوتھے حصے میں بھی یہ انداز ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کلاس نمبر ہے ہماری 31۔ مقاصد مطالعہ، جن باتوں کا آج ہم سمجھیں گے ان میں سے کچھ یہ ہیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمان کون تھے اور ان کے آنے کے بعد کیا معاملہ پیش آیا۔ کچھ باتیں تو قصے میں آ چکی، اب آیات کی روشنی میں بھی ترجمہ کریں گے اور تشریح میں یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کون عذاب میں مبتلا ہوا، آپ کو یاد تو ہوگا، قصے میں ہم پڑھ چکے۔ نمبر 3، حضرت لوط علیہ السلام کو برادری کا فرد کیوں کہا گیا۔ برادری کا فرد، قوم کا فرد، برادری کا فرد کیوں کہا جاتا ہے رسولوں کو، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، اور آج حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں بھی ہم اس بات کو دہرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں اور مزید باتیں تشریح میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب آئیے آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے اس وقت سورہ ہود کی آیات 77 اور 78 ہمارے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِہِم، تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے، وَضَاقَ بِہِم ذَرْعًا، اور دل میں تنگی محسوس کی، وَقَالَ، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا، هَذَا يَوْمٌ عَصِیب، آج کا یہ دن انتہائی مشکل ہے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کے پاس ان کی قوم بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے ہی سے برے عمل کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، وہ تمہارے نکاح کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اور مجھے میرے مہمانوں کی موجودگی میں رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ اگلی آیات سورہ ہود آیات 79 اور 80، 79 اور 80۔ قالوا لقد علمت، انہوں نے کہا یقیناً تم جان چکے ہو، ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور یقیناً تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس، بِكُمْ قُوَّةً، تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی، او آوی إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ پکڑتا۔ اگلی آیت سورہ ہود آیت نمبر 81۔ قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا اے لوط، انا رسل ربیک، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں، ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، انہو مصیبہا، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے، ما اصابہم، جو ان کافروں کو پہنچے گا، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے۔
اگلی آیات سورہ ہود آیات 82 تا 83. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، وامطرنا علیہا، اور ہم نے اس بستی پر برسائے، حجارۃ من سجیل منضود، پکی مٹی کی کنکریوں کے لگاتار پتھر، مسومۃ عند ربک، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے. یہ سورہ ہود کی چند آیات جو لوط علیہ السلام کے قصے سے متعلق ہیں ان کا ترجمہ ہوا. اس کے بعد سورۃ الشعراء کی چند آیات ہیں، آیات 160 تا 164، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کی برادری کے فرد لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، الا تتقون، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین، امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، تو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے. یہ الحمدللہ ہم نے سورہ ہود اور سورہ شعراء کی وہ آیات جن میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. اب آئین آیات کی تشریح کے ذریعے مزید لوط علیہ السلام کے قصے کو جانتے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 77. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل میں تنگی محسوس کی، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا، آج کا یہ دن انتہائی مشکل ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے. کچھ باتیں تو قصے سے ہمارے ذہن میں موجود ہیں جو قصہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ کلاس میں. مہمانوں کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کا طرز عمل، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اس وجہ سے انہیں فوراً یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ فرشتے ہیں. چونکہ ان کی قوم میں ہم جنس پرستی کا گناہ موجود تھا اور وہ اپنی قوم کی بے حیائی سے واقف تھے، اس لیے انہیں ڈر تھا کہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ یہ برائی نہ کرے. قوم گندے عمل میں مبتلا تھی، بات تفصیل سے پہلے آ چکی ہے. تو لوط علیہ السلام کو اندیشہ ہوا قوم ان نوجوان لڑکوں کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ نہ کرے. ابھی لوط علیہ السلام کے علم میں نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو ان کے پاس آئے ہیں. آیت نمبر 78. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، اور ان کے پاس ان کی قوم بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے ہی سے برے عمل کیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ تمہارے نکاح کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، تو تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کی موجودگی میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ اب یہ قوم سے خطاب ہو رہا ہے لوط علیہ السلام کا. مہمانوں کو دیکھ کر قوم کا طرز عمل، وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے پاس آئے تاکہ ان کے ساتھ برائی کریں، معاذ اللہ. وہی بات جو اندیشہ تھا لوط علیہ السلام کو، قوم و برے ارادے کے ساتھ آ گئی. حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کو سمجھانا، انہوں نے سمجھایا کہ تمہاری خواہش نفسانی کی تسکین کا جائز راستہ یہ ہے کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور میرے مہمانوں کے سامنے اپنے برے عمل سے مجھے رسوا نہ کرو. بہت اہم بات لوط علیہ السلام فرما رہے، گندا کام چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر خواہش رکھی ہے، نکاح سے پورا کرو. اور قوم کی بیٹیاں وہ ذکر کر رہے ہیں لوط علیہ السلام، قوم کے رسول، قوم کے پیغمبر ایک شفیق والد بھی تو ہوتے،
تو وہ کہہ رہے یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں مراد قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو۔ نکاح کے پاکیزہ راستے کی ترغیب دلائی ہے حضرت لوط علیہ السلام نے، فرما رہے ان میرے مہمانوں کے حوالے سے مجھے رسوا تو نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی بیٹیوں کے سوا کوئی ایک شخص بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، صرف ان کی بیٹیاں تھیں جو ایمان لائیں۔ عملی پہلو، ہمیں معاشرے میں نکاح کو عام کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو نکاح کی ترغیب دلائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح غیر محرم کو دیکھنے سے نگاہ کو نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ البتہ جس میں قوت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت یعنی خواہش نفسانی کم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، طویل بات ہے حدیث میں۔ پہلی بات تو یہ ہے لوط علیہ السلام نے قوم کو نکاح کی ترغیب دلائی، ہمیں بھی معاشرے میں نکاح کو عام کرنا چاہیے۔ گندے کام، زنا کے کام، برے کام جو لوگ کرتے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے اور نوجوانی کی عمر میں جلد نکاح کا بندوبست کیا جائے۔ اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دلائی کہ نگاہیں پھر نیچی رہتی ہیں، جہاں نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ نامحرم کون؟ جس سے نکاح کا اہتمام ہو سکتا ہے، محرم رشتہ دار جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹے اور ماں کے درمیان تقدس ہے نا، تو یہ محرم رشتہ ہے الحمدللہ۔ اسی طرح بہن بھائی کا رشتہ محرم ہونے کا رشتہ ہے، یہ مقدس رشتے ہیں، لیکن نامحرم جہاں نکاح ہو سکتا ہے وہاں نگاہ کی حفاظت کرنی، تو اس نکاح سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو اندر کی خواہش ہے اس کو کنٹرول کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جن کے لیے نکاح کا بندوبست کرنا ابھی ممکن نہ ہو ان کو روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی، اس سے آدمی سیلف کنٹرول بھی حاصل کرتا ہے اور خواہش کی بھی پیروی، اس سے جو برے اعمال کی طرف جا سکتا ہے وہ ضبط نفس ہو جاتا ہے اور خواہش نفسانی کم بھی ہو جاتی ہے۔ مزید تفصیلات کسی اور موقع پر انشاءاللہ آئندہ آتی رہیں گی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 79 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، انہوں نے کہا یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور یقیناً تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 79 کا ترجمہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر قوم کا جواب، قوم نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے، اور عورتوں میں ہمارے لیے کوئی دلچسپی نہیں، بس تم اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ ہے قوم جو گندے عمل پر آمادہ، نکاح کے راستے کو اختیار کرنے کو تیار نہیں، اور ان نوجوان لڑکوں جو کہ فرشتے تھے اصل میں، جو انسانی شکل میں آئے تھے، ان کو حوالے کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ عملی پہلو، جب لوگ خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ان کے ذہنوں پر نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا بھوت سوار ہوتا ہے، تو اس کے بعد انسان کے دل و دماغ پر نصیحت و خیر خواہی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور ایسے لوگ بالآخر اپنے آخری اور ہولناک انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں۔ جو نفس کے غلام بن جائیں، رب کی بات نہیں مانتے، وہ پھر گندے برے کاموں میں مبتلا ہی ہوتے ہیں، اور بالآخر برے کام برے انجام کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ اللہ ایسے برے راستوں سے، برے انجام سے، برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 80 ہے سورہ ہود کی۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ پکڑتا۔ یہ ہے لوط علیہ السلام جو قوم کے اس برے طرز عمل پر اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم کی ہٹ دھرمی پر حسرت کا اظہار، حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی ہٹ دھرمی پر حسرت کا اظہار اس لیے کیا کیونکہ ان پر ایمان لانے والا ان کی بیٹیوں کے سوا کوئی نہ تھا، اور نہ کوئی خاندانی حمایت انہیں حاصل تھی کہ ان کی بات مانی جاتی، کیونکہ اس قوم سے ان کا سسرالی رشتہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے دست و بازو اور اولاد کی قوت کے ساتھ، یعنی خاندان، قبیلہ یا اسی قسم کا کوئی مضبوط سہارا ہونے کا اظہار کیا۔ دو باتیں ہیں، کیا حسرت ہے کہ جو ان قوم نے ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی ہے اور ان کی صرف بیٹیاں ایمان لائیں، باقی قوم ایمان نہ لائی، اور یہاں انہوں نے نکاح کیا تھا تو سسرالی رشتہ دار تو ہیں، مگر کوئی اور رشتہ دار، کوئی اولاد یعنی لڑکے ہوتے، خاندان ہوتا، اس قسم کا کوئی ظاہری سہارا ان کے پاس دستیاب نہیں تھا، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ علمی بات،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہو کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، جو سورہ ہود کی آیت 80 مطالعہ کر رہے ہیں، تو ان کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک معاملہ لوط علیہ السلام کو پیش آ گیا، سسرالی رشتہ دار ہیں، نہ لڑکے ہیں نہ اپنا خاندان ہے، تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ لوط علیہ السلام کے اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات بھی اختیار فرمائے، تو ایک صاحب حیثیت خاندان میں سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ عملی پہلو، اسباب کا مہیا کرنا یا ان کی خواہش کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کے خلاف نہیں۔ اسباب کی فراہمی ہو، ان کی خواہش کی جائے، بھائی روٹی بھی تو کماتے، روزی بھی تو کماتے نا، کوئی حرج نہیں، یہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھتے تھے، مگر اس وقت وہ ساتھی مہیا ہونے کی صورت میں فوری طور پر اس مجرم قوم کا راستہ قوت بازو کے ساتھ روکنے کے خواہش مند تھے، اس لیے دنیاوی اسباب مہیا ہونے کی کوشش اور خواہش جائز بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی قوت ہوتی، کوئی لشکر ہوتا، کوئی جماعت ہوتی، کوئی افراد ہوتے تو قوم کا مقابلہ کرتے اور قوم کو قوت بازو سے روکتے، مگر اس وقت ظاہری اسباب کے تحت کچھ ایسا دستیاب نہیں تھا، تو یہ اسباب فراہم کرنا، کسی کام کے کرنے کے لیے کچھ اسباب کا فراہم کرنا، اس کی کوشش کرنا، خواہش کرنا کوئی حرج نہیں بلکہ یہ پسندیدہ بات ہے۔ آیت نمبر 81 سورہ ہود، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ آیت نمبر 81 کا ترجمہ، طویل آیت، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی، یہ بات قصے میں بھی ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں، یہی فائدہ ہوتا ہے، قصہ پہلے پڑھ لیا تو اب آیات کا ربط اور تشریح سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً الحمدللہ آسان ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی، انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام گھبرائیں نہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ علمی بات، قوم کے بدماش جب باز نہ آئے بلکہ دیواریں پھلانگ کر یا دروازہ توڑ کر اندر آ گئے تو فرشتوں نے پر مارا جس سے سب اندھے ہو کر بھاگ اٹھے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یقیناً ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو برے ارادے سے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، تو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 37 ہے۔ یعنی یہ ہے کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی، جب اس قوم کے برے لوگ برائی سے باز نہ آئے اور لوط علیہ السلام کے گھر تک میں داخل ہو گئے تو پھر فرشتوں نے پر مارا اور ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اندھا کر دیا گیا۔ فرشتوں کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو ہدایت۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو رات میں صبح سے پہلے بستی سے نکلنے کا کہا، کیونکہ قوم پر اب عذاب آیا چاہتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے عذاب میں مبتلا ہونے والی، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں مبتلا ہوئی اور وہ نافرمان قوم کا ساتھ دیتی رہی تو انہی کے ساتھ اس کا شمار ہوا۔ علمی بات، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی اور مجرم قوم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، وہ بھی قوم کے جرم برابر کی شریک تھی، اس لیے اسے بھی اسی عذاب سے دوچار ہونا پڑا جو اس قوم پر نازل ہوا۔ عذاب کا وقت صبح کا وقت جو بہت قریب تھا، اس موقع پر اس قوم پر عذاب آیا ہے۔ علمی بات، رات بھر کی تاخیر اس لیے کی گئی تاکہ حضرت لوط علیہ السلام اطمینان کے ساتھ اس بستی سے نکل جائیں۔ کیوں بالکل صبح سے پہلے عذاب آئے گا، رات پوری گزر جانے والی ہوگی تو اطمینان سے لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر نکل جائیں گے۔ ہلاکت کے لیے آخر شب کا وقت
غالباً اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے، سب لوگ اپنے گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے متفرق نہیں ہوتے۔ آخری شب یعنی رات کا آخری حصہ اور سکون اطمینان، بڑے آرام سے گہری نیند، لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا، اسی وقت اس قوم پر عذاب آ جائے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 82، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ہم نے اس بستی پر برسائے پکی مٹی کے کنکریوں کے لگاتار پتھر۔ یہ آیت نمبر 82 کا ترجمہ، قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل کیا گیا عذاب، بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور پتھروں کی بارش کی گئی، اور یہ باتیں قصے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اندھے بھی بنائے گئے یہ لوگ، بستی اٹھا کر پٹخ دی گئی اور پتھروں کی بارش بھی ان پر برسائی گئی۔ آیت نمبر 83 سورہ ہود، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اس آیت کی تشریح، پتھروں کے نشان زدہ ہونے سے مراد کوئی خاص علامت ان پر تھی جو عام پتھروں سے ممتاز کر کے ظاہر کرتی تھی کہ یہ عذاب الہی کے پتھر ہیں۔ ممکن ہے کوئی خاص علامت ہو۔ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ پہلے سے طے تھا کہ کون سا پتھر کس ظالم کو جا کر لگے گا، گویا ہر پتھر پر اس کا نام درج تھا جس کی ہلاکت کا وہ سبب بنا۔ واللہ اعلم، یعنی سب سے بہترین بات اللہ کے علم ہے، خاص کو نشانی تھی یا ہر پتھر خاص تھا جس نے جا کے کس شخص کو ہلاک کرنا ہے اس پر نام اس کا لکھا ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔ وہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے سے مراد۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، یعنی باعتبار زمانہ کے بھی قریب ہے، کیونکہ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وغیرہ کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور باعتبار مکان کے بھی کیونکہ ان کی بستیاں مدینہ اور شام کے درمیان میں تھیں۔ قریش مکہ کے گزرنے والے قافلے وہاں کھنڈرات کا مشاہدہ کرتے تھے۔ باعتبار زمانہ اور باعتبار مکان، یعنی پیریڈ کے اعتبار سے قریب ہونا اور اسپیس علاقے کے اعتبار سے قریب ہونا۔ ماضی کی اقوام میں سے بعد میں، یعنی قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے بعد ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ، تو یہ ٹائم کے اعتبار سے بھی قریب ہو گئے جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، عربوں کی بات ہو رہی۔ اور نمبر دو، یہ فاصلے طے کرتے تھے تجارت کے لیے، تجارتی سفر پر جاتے تھے تو اس بستی کے کھنڈرات کا مشاہدہ یہ قریش مکہ کرتے تھے، اس لیے ان سے دور نہیں ہے یہ بستی۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ نمبر دو، یا پھر اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات ان کے سامنے ہیں اور اس طرح کا عذاب ایسے ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں۔ یہ بات بیان کر کے قریش مکہ کو عبرت دلائی گئی ہے کہ کوئی دور کی بات نہیں، تم بھی نافرمانیوں پر، گناہوں پر اڑے رہو گے، تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور عذاب کا آنا کچھ دور نہیں ہے۔ یہ مفہوم بھی اس میں بیان کیا گیا۔ یہ الحمدللہ سورہ ہود کی چند وہ آیات جن میں لوط علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اس کی تشریح ہمارے سامنے آ گئی۔ اب چند مختصر آیات ہیں سورۃ الشعراء کی، آیات 160 تا 164۔ ان آیات میں بھی لوط علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے مختصر انداز سے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 160، کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جھٹلانا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، یہ بات پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی۔ آیت میں رسولوں کو جھٹلانے کا ذکر کرنے کی حکمت، ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، رسول تو ایک آئے تھے، یہ باتیں ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ پیغمبروں کے واقعات میں ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کسی ایک کا کوئی انکار کر رہا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے اختیار کا انکار کر رہا ہے، جس اللہ نے سارے رسولوں کو بھیجا، تو ایک کا جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا ہے۔ آیت نمبر 161 سورہ شعراء، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کی برادری کے فرد لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے؟ حضرت لوط علیہ السلام کو برادری کا فرد کہنے کی وجہ یہ محض قوم کو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ ان پر ایسے مشفق و مہربان ہیں جیسے برادری کا ایک فرد اپنی برادری کے دوسرے فرد پر مشفق و مہربان ہوتا ہے، گویا وہ بھی ان کے لیے ویسے ہی اخوت کے جذبات رکھتے ہیں۔ مشفق، شفقت فرمانے والا،
تو مشفق اور مہربان ہوتا ہے شخص اپنی برادری کے افراد کے ساتھ، ایسے لوط علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قوم سے خطاب۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو۔ ہر رسول نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ پہلے بھی سورہ شعراء کی کچھ آیات پچھلے رسولوں کے واقعات میں ہم پڑھ چکے، یہاں لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی دعوت دی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 162، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اس آیت کی تشریح، امانت دار رسول سے مراد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دے، کوئی کمی نہ کرے نہ کوئی اضافہ کرے، ایز اٹ از جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ رسول پہنچا دے، یہ ہے امانت دار رسول، اور سارے رسول امانت دار ہیں۔ علمی بات، امانت داری اہل جنت کی صفات میں سے ہے، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بات آئی ہے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 8 میں۔ پیغمبر تو امانت دار ہوتے، ہمیں بھی امانت دار بننا ہے۔ جنت میں جانے والوں کی صفات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 163، فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قوم سے فرمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ علمی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، مراد حکم کی پیروی کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ، یعنی باز آ جاؤ جن کاموں سے روک دیا گیا۔ یہ بات سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں آتی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت بھی ضروری اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بھی ضروری۔ اور اب آخری رسول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 164، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ آیت نمبر 164 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قوم سے فرمان، میں اپنی اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ یا اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی میرا رب ہی مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ علمی بات، اچھا ایک اہم بات، پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ رسولوں کے بیان میں آ گئی، رسول تو مخلص ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دعوت پیش کرتے، لوگوں سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اللہ ہی سے وہ اجر کا، اللہ تعالیٰ ہی سے وہ اجر کی امید رکھتے ہیں۔ علمی بات، رسول دعوت کا عمل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور اسی سے اجر و ثواب کی امید پر کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مفاد، مال اور شہرت ان کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ سارے پیغمبر خلوص والے تھے الحمدللہ۔ اب ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب ہمیں دین کی دعوت کا کام کرنا ہے نا، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں سے کوئی بدلہ نہ چاہیے، نہ کوئی مفاد چاہیے لوگوں سے، نہ کوئی مال، نہ کوئی شہرت، بس اجر کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ عملی پہلو، یہی بات جو میں نے عرض کی وہ بات لکھی ہوئی آ رہی ہے آپ کے ہمارے سامنے۔ ہمیں بھی دوسروں کو اچھائی کی دعوت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور آخرت کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اعمال میں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ آج ہم نے سورہ ہود اور سورہ شعراء کی کچھ آیات کی روشنی میں لوط علیہ السلام کے قصے کا کچھ مطالعہ کیا۔ کچھ مزید آیات ہیں اور یہ قصہ آئندہ کے نشستوں میں بھی جاری رہے گا، مزید بیان اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے ہمارے سامنے آئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، آج کی کلاس بھی حسب معمول تو نہ کہیں، تھوڑی سی مختصر ہو گئی ہے، البتہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، کبھی کچھ آیات زیادہ ہوں گی تو تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔